3,500 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو. 3,500 ارب روپے جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بتایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ جو پاکستان کی عوام کے اوپر، پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر جو یہ بوجھ آنا تھا، وہ بوجھ اب اس کے اوپر سے ہٹ گیا ہے. اور اب انشاءاللہ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 2025 انشاءاللہ پاکستان کی اکنامی کے ٹیک آف کا سال ہے، پاکستان کی اکنامی کا سال ہے اور اس کی بہتری کا سال ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ثاقب صاحب، میں درخواست کروں گا اپنے فیکٹری ان چیف سرپرست اعلیٰ یونائیٹڈ بزنس گروپ جناب احسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ میڈیا کے تھرو اپنے سب بزنس کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کا ایک بہت بڑا دن ہے جو FPCCI نے ایک 10 مہینے کی جنگ لڑی اور اس کا رزلٹ آج پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کر کے بتا دیا کہ جو FPCCI کا پوائنٹ تھا IPP کے حوالے سے وہ کریکٹ تھا. آپ سب کو مبارک ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہم نے اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کا جنہوں نے سٹینڈ لیا، اپنی ٹاسک فورس کا جس نے دن اور رات کام کیا، SIFC کا، اور ٹوٹل بزنس کمیونٹی کا. خاص طور پہ میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے گروپ لیڈر گور اعجاز صاحب کا، عاطف اکرام صاحب کا، ثاقب فیاض مگو کا، ذکی صاحب کا، میرے وائس پریزیڈنٹس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آصف صاحب، میری بہن قرۃ العین، ملک سہیل صاحب، کریم عزیز صاحب، اور میرے جتنے وائس پریزیڈنٹس اور پوری بزنس کمیونٹی، میری UBG کی لیڈرشپ، ان سب کا شکریہ جنہوں نے ہماری آواز پہ ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا، ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم نے پروف کیا گورنمنٹ کو کہ یہ جو IPP میں چوری ہو رہی تھی یا جو غلط کانٹریکٹ بنے ہوئے تھے اس کو ٹھیک کیا جائے. آج یہ 7.5 روپے کا جو ریٹ اناؤنس کیا گیا ہے یہ صرف انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. یعنی کہ ریزیڈینشل جو گھروں کے لوگوں کو بل آ رہے ہیں اس میں بھی 7.5 روپے کی کمی ہے، انڈسٹری میں بھی کمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر نے امپورٹنٹ بات کی، جو بھی ثاقب فیاض مگو صاحب نے بات کی، کہ 3,500 ارب کا یہ جو لیکیجز ہو رہی تھی جس کو گورنمنٹ نے روکا ہے. ایکچولی یہ 3,500 نہیں ہے، یہ 1 ٹریلین روپے ہے. ابھی اس پہ گورنمنٹ نے یہ بھی آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ اسٹل کام کر رہی ہے. جتنا کام ہو گیا ہے، جتنے کانٹریکٹ کینسل ہوئے ہیں اس کا جو امپیکٹ آیا، جتنے کانٹریکٹ IPP کے کینسل ہوئے ہیں اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ انہوں نے آج عوام کو دے دیا. تو انشاءاللہ گورنمنٹ اب اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ فردر جو 1 ٹریلین کی ہم بات کر رہے ہیں، 1.1 ٹریلین روپے کی بات کر رہے ہیں، اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. وہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کنفرم کیا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی بتایا گورنمنٹ کے ایسے جنگ پاور پلانٹس جو بجلی پروڈیوس نہیں کر رہے، وہ 7 ارب روپے ہر سال لیتے تھے، اس کو بھی انہوں نے بیچ دیا ہے اور اس سے 9 بلین روپے گورنمنٹ کی کٹی میں آیا جو پلانٹ بند پڑے ہوئے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کیلکولیشن کے حساب سے ہمارے ملک میں 600 بلین روپے کی چوری ہو رہی ہے بجلی کی مد میں. یہ وہ چوری ہے جو ڈسکوز کے امبریلا کے نیچے ہو رہی ہے. انہوں نے بورڈ چینج کیے ہیں، بورڈ کام کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، بٹ انہوں نے یہ ساتھ اناؤنس کیا کہ ہم نے اس کو بالکل ختم کرنا ہے، اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. جیسے یہ پرائیویٹائز ہوں گے یہ 600 بلین کی جو چوری رکے گی تو اس کا بھی جو فائدہ ہوگا وہ عام عوام کو ملے گا. انشاءاللہ اس کو بھی یہ فارورڈ کریں گے. اس طرح سے فیوچر میں جیسے بہت سارے IPPs ابھی گورنمنٹ کے IPPs ہیں، ابھی ونڈ ملز ہیں، جیسے اس کے کانٹریکٹ کینسل ہوتے جائیں گے یہ سارے کے سارے عام عوام کو اس کا ریلیف ملتا جائے گا. ہم لوگ ونس اگین آج خوشی کا موقع ہے، سیلیبریشن کا دن ہے.
10 مہینے کی محنت ہے. 10 مہینے کی محنت کے بعد آج رزلٹ آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب اس قابل کرے کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کے, ہماری انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. میں ڈے 1 سے بول رہا تھا کہ 2025 کا سال ہمارا انڈسٹریلائزیشن کا سال ہے. بجلی سستی ہو گئی ہے, 22% سے بینک انٹرسٹ گر کے 12 پہ آ گیا ہے. انشاءاللہ یہ اگلے 6 مہینے میں 9% پہ آ جائے گا. جب سی پی آئی انڈیکس 1.5 ہے تو یہ 9 تو چھوڑے اور بہت زیادہ کم ہو جائے گا. تو ہم وی آر ویری پازیٹیو, اور آپ دیکھیے گا آنے والا دن, ہر آنے والا دن اچھا دن ہوگا ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ میڈیا کا شکریہ جس نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے. اور ہم نے کئی پریس کانفرنسز کی, پورا پاکستان وزٹ کرتے رہے, ہر ہفتے 2-2, 3-3 شہر کور کیے. میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے ونس اگین گروپ لیڈر کا, میں اپنی چیمبرز کا, میں اپنی ایسوسیشنز کا, میں اپنی وومن چیمبرز کا, میں اپنی اسمال چیمبرز, ان سب گروپ لیڈرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا اور آج کامیابی ملی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی جڑا رکھے, اور جو مسئلے ملک کے لیے ہیں ہم یہاں بات کرتے رہیں گے, اور ملک کی اکانومی کے لیے جو بہتر ہوگا ہم وہ بات کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم ایشین ٹائیگر بنا کے رہیں گے. آپ سب کا شکریہ. بات سے ہے تو 100 سے زائد یونٹ جو ہیں وہ فیصل آباد میں اس انرجی کاسٹ کی وجہ سے بند ہوئے. سو ابھی بھی نیچے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج پرائس کم ہوئی, جو پریسائزلی آج ڈومیسٹک والوں کے لیے 7.40 روپے اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے, کمرشل کے لیے 7.69 روپیز جو ہے وہ کم کی گئی ہے بجلی. سو جب تک ہمارا پروڈکٹ جو ہے کمپیٹیٹو نہیں ہوگا ریجنل مارکیٹ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے. سو آج ایف پی سی سی آئی نے اپنا وہ ایک ٹارگٹ, ایک مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کر لیا, جہاں پر ہم بجلی کے ریٹ کو فلیٹ 7.69 روپیز پہ آج جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کم کیا ہے. سو وی آر ویری گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دا آرمی چیف فار آل دس کنٹینیوس ایفرٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے چیمبرز, ہماری ایسوسیشنز اور ہمارے ویمن چیمبرز جو کہ 277 ہیں ایف پی سی سی آئی کے پارٹنرز, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ ہماری اس جنگ میں روز وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے. اور اگر اسی طرح سے بزنس کمیونٹی شانہ بشانہ چلے گی تو پاکستان کے مسائل بہت جلدی حل ہوں گے, اور پاکستان جیسے کہ تنویر بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ ایک ایشین ٹائیگر بنے گا. مثال تھینک یو جی. میں سخی حجاز صاحب ہیں ہمارے, حاجی صاحب, حاجی آصف سخی صاحب, ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں آج میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہماری یہ پریس کانفرنس کوریج کر رہے ہیں. میں آج پاکستان کے عوام کے لیے بہت اچھا موقع ہے. پورے ملک میں آج خوشی کے اثرات ہیں کیونکہ 7.5 روپے سے کافی بڑا فرق پڑے گا گھریلو صارفین کو بھی اور انڈسٹریل کو بھی. میں اس میں غور اجاز صاحب کا جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا, اور ایس ایم تنویر صاحب کا. جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ہم نے کہا ہم مایوس نہیں ہوں گے, ہم کنٹینیو لگے رہے 10 مہینے تک. تنویر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب اور ثاقب صاحب, پوری ٹیم لگی رہی, اور پورے پاکستان میں پریس کانفرنسیں ہوئی, اور آج اس کا رزلٹ یہ ملا ہمیں کہ پورے پاکستان کے, ہم تو بزنس کمیونٹی کے لیے بجلی کے ریٹ کم کرنا چاہ رہے تھے, یہاں تو پورے پاکستان کے عوام کے لیے بجلی کے ریٹ کم ہو گئے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا میں ایف پی سی سی آئی کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پورے پاکستان کو مبارک ہو, عید کی یہ نئی خوشی ہے. تھینک یو جی. آخر میں کریم عزیز صاحب. شکریہ. سب سے پہلے میں اپنے پیٹرن چیف ایس ایم تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 4 سال کی سربراہی میں یہ قدم اٹھایا, اور اس کے بعد میں پریزیڈنٹ آصف اکرام صاحب کا شکریہ ادا جنہوں نے انت تک محنت کی اور اس کے اوپر قائم رہے اپنے موقف کے اوپر, اور اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ پریس کانفرنس کی. تو آج جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے, میں سمجھتا یہ ہماری تاریخی اعلان ہے, اور اس میں ہم جو ہماری انڈسٹری ہے, جو ہماری ہاؤس ہولڈز ہیں, ان کو یہ بینیفٹ ملا ہے. اب ہمیں ایک قدم آگے چلنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریز کو اور ایکسپورٹروں کو کہ جو ہم نے دونوں ریلیف مانگے تھے
وہ ہمیں مل گئے ہیں. اس میں بجلی کا بھی مل گیا, اور یہ ہماری مانیٹری پالیسی ہے وہ ہم نے سنگل ڈیجٹ کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سنگل بھی آ جائے گا. اب ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے, تاکہ جو انپلائمنٹ ہے وہ ختم ہو اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور ملک ہماری ترقی پہ جائے. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. جی میں اب ہاؤس اوپن کرتا ہوں. جی نہیں میں تو جی آپ اپنا نام بتائیے گا. جی جی میرا نام ذیشان یوسف زئی ہے, میں دنیا ٹی وی سے ہوں. احسن تنویر صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا تو مطالبہ تھا کہ 9 سینٹ فی یونٹ ہونا چاہیے, ابھی بھی 15 میں پڑتا ہے, تو کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خطے میں دیگر ممالک کو بیٹ کر سکیں گے اس میں؟ نہیں, ابھی 15 نہیں بن رہا, ابھی کوئی یہ بن جائے گا 10 ساڑھے 10 سینٹ کے قریب. مائک آن کیجیے گا. آ رہی ہے؟ ہلو, دیکھیں یہ فیزز میں کام ہو رہا ہے گورنمنٹ نے. ابھی جو آئی پی پی کینسل ہوئے ہیں اس میں 4 روپے کا امپیکٹ آیا, اور باقی جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ کیونکہ آئل کی پرائس کم ہوئی ہے تو اس کا بھی امپیکٹ آیا ہے, جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے. ایگزیکٹلی گورنمنٹ نے آج پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ وہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں. ابھی 40 ایسے آئی پی پیز ہیں جو کہ سی پیک اور گورنمنٹ کے اپنے آئی پی پیز ہیں جو کینسل نہیں ہو رہے, اس کو ری اسکیجولنگ پہ کام ہو رہا ہے, جو اس کا لون ہے اس کو ری اسکیجول کیا جائے. تو یہ سارے, اس کے بعد ونڈ انرجی کے ہیں, اور اس کے بعد کچھ کول کے پلانٹ لگے ہوئے تھل میں. اس کو جب یہ سارا ٹھیک کر لیں گے تو اس میں فردر 6 روپے کا جوس ہے, تو یہ 9 سینٹ ہو جائے گا. تو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, اور پرائم منسٹر نے آج بھی کہا کہ جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے اس کا امپیکٹ آپ کو ہم ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. جی آپ سب سے پہلے. جی عامر ملک میرا نام ہے جی, CNN اردو کے لیے. میں احسن تنویر صاحب سے بڑی تفصیل سے آپ نے بجلی کی قیمتوں میں جو حالیہ کمی ہوئی ہے, آج کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ نے تفصیل سے بتایا. یہ بڑا آئی پی پیز کے اوپر دباؤ اس وجہ سے آیا کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ تھی اور سولر بجلی جو ہے شمسی توانائی جو استعمال ہو رہی تھی, اس کے بعد یہ دباؤ اس کے اوپر بنا ہے, تو تب وہ ایگری ہوئے ہیں قیمتیں کم کرنے پہ یا معاہدوں کو جو ریشیڈیول کرنے کے لیے. اس سے پہلے, آج کے اعلان سے پہلے کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کی بجلی کی جو خرید ہے, صارفین سے جو خرید ہے اس کی قیمتوں میں بھی کمی کی ہے. تو کیا یہ جو نیٹ میٹرنگ میں جو خرید کی قیمتوں میں کمی کی ہے اس سے یہ سلسلہ رک نہیں جائے گا؟ لوگ سولر کی طرف آنے سے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئے گی؟ جو نیٹ میٹرنگ کی جو قیمت میں کمی تھی وہ پرائم منسٹر نے روک دیا تھا. ایف پی سی سی آئی نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی, ذکی اجاز صاحب نے پورا کیس کو ٹیک اپ کیا تھا, اور پرائم منسٹر نے نہیں کیا وہ. تو میں آپ کو ایک تو کلیئر کر دوں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, جب بجلی ہمارے ملک میں 43,000 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی ہے, جب بجلی آپ سستی کر دو گے تو کوئی سولر کیوں لگائے گا؟ دیکھیں نا, سولر آپ نے میں نے لگانا ہے اپنے گھروں میں, اپنی فیکٹریوں میں, جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی. تو اسی لیے ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ بجلی کو جلدی سستا کرو. اب کیونکہ 10 مہینے لگ گئے تو 10,000 میگا واٹ پاکستان میں سولر کا آ گیا. تو وہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے, ٹھیک ہے, جو لگا رہا ہے اس کے لیے اچھا ہے, بٹ کنٹری کے لیے, کیونکہ جب کیپیسٹی چارجز 2.1 ٹریلین روپے ہے, اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 120 کروڑ یونٹ سے جو ہمارے ملک میں کنزیوم ہو رہا ہے. اگر وہ یونٹ ہی سولر پہ چلے گئے اور ڈیوائڈنگ 120 کی جگہ 100 کروڑ بھی رہ جائے گا تو پھر پر یونٹ کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کرنا. بٹ میں بہت ہوپ فل ہوں کہ ابھی بھی گورنمنٹ نے 50% ریٹ کم کر دی, اور انشاءاللہ آگے بھی کر دے گی. جی عباسی صاحب اے پی پی. جی شام صاحب میں ہوں. ایک تو آپ مائلسٹون آپ نے اچیو کر لیا جو انرجی پرائزز کا تھا, جو کہ انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کے لیے نہایت اہم تھا. اینڈ سیکنڈ از لکوڈیٹی کا بڑا اہم ایشو ہوتا ہے, جو آپ کے جو قرضے بینکوں کو, یہ ایس ایم ایز کے لیے ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے جو سیکنڈ ٹارگیٹ ہے آئی تھنک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے, اور آپ کا اسی کمنگ ایئر جو 100 بلین کا ایکسپورٹ کا جو ٹارگیٹ دیا وہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے, اس کا اس پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوا؟ دیکھیں, یہ تو بڑا ہمارا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. 100 بلین کا ٹارگیٹ ہم نے کروا کے ہی رہنا ہے. تو پہلی جنگ تو ہم آج 80% جیت کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بجلی کم ہوگی تو انڈسٹری چلے گی, انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی. تو یہ الحمدللہ یہ کام ہو گیا.
दूसरा 22% जो इंटरेस्ट रेट था वो गिर के 12% हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया। इंशाल्लाह ये भी सिंगल डिजिट में जा रहा है। कॉटन के बारे में, कॉटन इंशाल्लाह आपकी FPCCI ने कॉटन के ऊपर भी पूरा अपना प्लान दे दी है। अर्ली कॉटन सोइंग के ऊपर जो 5 मिलियन बेलें आई हैं, हम टारगेट कर रहे हैं 8 से 10 मिलियन बेल इस साल आएगी। 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन, ये आप अपने जहन में रख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह कॉटन पे भी काम हो रहा है। साथ FPCCI ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी पूरा प्लान गवर्नमेंट को दे दिया है, जिससे 72 इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि घर बने, हम चाहते हैं हाई राइज बिल्डिंगें बने, हम चाहते हैं इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो 72 अलाइड इंडस्ट्री चलेगी। जब वो इंडस्ट्री चलेगी तो हमारे टारगेट्स अचीव होंगे। साथ ही FPCCI जो नई लाइन पे काम कर रही है वो एडिबल ऑयल है, जो कि $4.5 बिलियन का एवरी ईयर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है। जब हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर कंट्री है, तो फिर ये एडिबल ऑयल इंपोर्ट किस बात के लिए हो रहा है? तो इसके ऊपर भी हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, देखिए मैं हर चीज का चैंपियन नहीं हूं, तो मैं हर चीज का क्रेडिट भी नहीं लूंगा। जो हमारी एग्रीकल्चर की हमारे पास एसोसिएशंस बैठी हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही जैसे काम हो जाएगा, हमने पूरा प्लान गवर्नमेंट को और SIFC को देना है, और ये 4.5 बिलियन भी मुल्क में आने से हम बंद करवाएंगे। तो हम अपने टारगेट पे उसको अचीव करके रहेंगे। मैं हाशमी साहब आपको देने से पहले एक चीज बताता चलूं कि हम बेहद मशहूर हैं जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब और गौहर एजाज साहब और तनवीर साहब वो हम जब गए थे तो उन्होंने भी हमारा इस सिलसिले में बड़ा भरपूर साथ दिया था, तो हम उनके भी बेहद मशहूर हैं। अब तनवीर हाशमी साहब जंग अखबार से। जी बहुत शुक्रिया। इससे तो जो फैसला आज किया गया, इससे तो एक तो FPCCI के जो इनिशिएटिव था उसको यानी कि इंडोर्स किया गया है, तो इससे जो ये लगता है कि जो मुल्क के अंदर पॉलिसी फैसले हो रहे हैं, अगर बिजनेस कम्युनिटी उठे, अगर कोई ऐसे गलत फैसले हैं तो उनको ठीक करा सकती है। एक तो ये बड़ा एक पैगाम गया है। तो इसी तरह से मैं ये चाहूँगा कि जो मज़ीद जो एग्रीकल्चर के हवाले से आपने जिक्र किया, रियल स्टेट के हवाले से, तो दूसरे जो डिसीजंस हैं उनके हवाले से भी FPCCI को आगे आके गवर्नमेंट को तजावीज़ देनी चाहिए। अच्छा, जो आज का फैसला हुआ है जिसमें 7.5 रुपये यूनिट कम की गई है बिजली, इससे जो एक्सपोर्ट है इस पे ये बताएं कि उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और वो कितनी बढ़ेंगी। जिस तरह तकरीबन $30 बिलियन एनुअली हो रही है एवरेजली, तो अब इस पर इस साल कितने बढ़ेगी और अगले साल इस पर कितना इम्पैक्ट आ सकता है? थैंक यू। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 2021 में, मेरे ख्याल में 20 से 21 था, में से फिगर कहीं गलत ना हो जाए तनवीर साहब, $19.5 बिलियन की थी। और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी थी, एक टर्फ स्कीम दी थी, इसमें $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल में हुई थी। अगर बिजली, उसके बाद बिजली महंगी हो गई, सो बिजली 9 सेंट की थी। अगर बिजली वापस हो जाती है तो 19.5 जमा अगर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो, तो आप $5 बिलियन की एक्सपोर्ट संभाल लें, तो मैं समझता हूं कि $25 बिलियन तो ओनली टेक्सटाइल कर जाएगी। इसके अलावा जब हम एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं और जैसे जैसे शरह सूद में कमी और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रही है, तो इस वक्त एग्रीकल्चर में जितना बड़ा पोटेंशियल है वो अनबिलीवेबल है। तो ये हमारी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह, जो हमारा 100 बिलियन का टारगेट है, हम उसको अचीव करके रहेंगे। जी आप। सर शाहिद अजमल, ABN न्यूज से। मेरा सवाल ये है सर, ये बताएं कि बिजली अभी गवर्नमेंट ने सस्ती करने का ऐलान तो किया है, अब भी आप बताएं कि इस वक्त खित्ते में जो दीगर ममालिक हैं उनके मुकाबले में जो इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है उसमें अब कितना फर्क रह गया है? मेरा ये बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं, हमसाया ममालिक हैं, उस पे तकरीबन 7 सेंट 6 सेंट एवरेज 7 साढ़े 7 सेंट है, जबकि हमारी अभी भी थोड़ी ज्यादा है। बट ये है कि हम इसी तरह ग्रेजुअली इसको कम होता रहा तो हम एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो जाएंगे मार्केट में, इंशाल्लाह एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेंगी। जी यासिर साहब, आप